اسٹوڈنٹ یونینس کو پاکستان میں اب اس طریقے سے ایکٹیولی پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہے، یونیورسٹیز لیول پہ بھی، کالجز لیول پہ بھی. وہ ایک ڈفرینٹ گروپس تو اسٹیبلش ہو گئے ہیں، لیکن کوئی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ نہیں نظر آتی ہمیں. اچھا، اس کے ساتھ جو اصل میں واردات ہوئی ہے نا، الاؤ می ٹو سے دس، کہ ایک باریک واردات ہوئی ہے. اور 80s کی بات ہے، ظاہری بات ہے، جب 80s میں یونین پہ پابندی لگی، ضیاء الحق کا دور تھا، ہم بہت چھوٹے تھے، ظاہری بات ہے. اس کے بعد پھر 1991 کے 92 میں اس کے اوپر اپنا ایک تجزیہ جو ہے وہ کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یا اس کے فوائد کیا ہے، وہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے بعد بات کروں. ابھی ریسنٹ بھی اگر دیکھیں تو جو گروپنگ ڈیولپ ہوئی ہے، آئے روز ہمیں نظر آتا ہے کہ یونیورسٹی بند ہو گئی بیکاز آف یہ 2 گروپس جو ہیں ان کے بیچ میں کوئی ایسا تصادم ہوا، یونیورسٹی بند ہو گئی کیونکہ یہ فلانی جماعت کا گروپ ہے اور اس نے یہ کام شروع کر دیا. تو وائلنس کی طرف تو ایک آج بھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹس یونین میں پارٹیسپیشن الگ سطح کی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم ہے، 2 سال 3 سال کے لیے، غالباً 2 سال کے لیے ایک باڈی الیکٹ ہوتی ہے. جو باڈی الیکٹ نہیں ہوتی تھی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے، اس کو بھی پارٹیسپیشن کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. اگلی دفعہ دوسری باڈی الیکٹ ہو جاتی ہے. لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں فنگس نہیں لگنے والی، چینج ہوتا رہے گا، ٹینیور ہمارا بھی آئے گا. یونیورسٹی میں پولیس کا اور ان کا تصادم چل رہا ہے اسٹوڈنٹس کا، اور اس وجہ سے یونیورسٹی کئی دنوں کے لیے بند ہو گئی ہے. سیوک پارٹیسپیشن از ایکولی امپورٹنٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سیوک پارٹیسپیشن کو اپنی سیوک رائٹس کی بات تو کرتے ہیں لیکن رسپانسبلٹیز بھول جاتے ہیں. آپ نیشنل پالیٹکس میں آج جتنے بڑے نام ہیں نا اسٹوڈنٹ یونین کے، جہانگیر بدر مرحوم اسٹوڈنٹ یونین سے نکل کر آئے تھے، حسن اقبال وہاں سے آئے تھے، جاوید ہاشمی وہاں سے آئے تھے، خواجہ سعد رفیق وہاں سے آئے تھے. پیپلز پارٹی کے جہانگیر بدر جیسا جالا تو کسی کو نہیں ملا. اسی طرح سو آن اینڈ سو تھے. محمود رشید جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر تھے. سو آن اینڈ سو ایک لمبی لسٹ ہے. رضا ربانی صاحب، شیخ رشید صاحب، سینیٹر جو ہے وہ حیدر کرار صاحب، حنیف عباسی. کون چاہے گا کہ آپ کا اختیار ہوتا ہوا، ایوالو ہوا ہوا ایک اسٹرانگ نروز والا، تجربے والا لیڈر نیشنل لیول پہ نہ ہو کر آئے؟ کون چاہے گا؟ جو چاہیں گے وہ یہی چاہیں گے کہ آپ یونین نہ بنے. یہ تو آپ بتائیں. آپ بتائیں، مجھے کیا پتا، آپ پوچھیں. یہ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ایک سوال ہم بھی کرتے ہیں، آپ اتنے سوال کر رہے ہیں، ایک سوال میں بھی آپ سے کرنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس. انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے، ایک تو جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں پاکستان کے اندر جو شاید پچھلی کئی برسوں سے ہمیں فعال نظر نہیں آتی، اس پہ ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں پولیٹیکل ورکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بلال عباسی صاحب. بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹ یونین، آپ خود اسٹوڈنٹ یونین کا پارٹ رہے ہیں، آپ کے خیال سے اسٹوڈنٹ یونینز کو پاکستان میں اب اس طریقے سے ایکٹیولی پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہے، یونیورسٹیز لیول پہ بھی، کالجز لیول پہ بھی. وہ ایک ڈفرینٹ گروپس تو اسٹیبلش ہو گئے ہیں، لیکن کوئی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ نہیں نظر آتی ہمیں. تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا اسٹوڈنٹ یونینز؟ یہ صحیح کیا حکومت نے کہ ان کو ایک پابندیاں لگا دیں، یا آپ کے خیال سے ریوائیو ہونا چاہیے سارا پروسیس؟ تھینک یو ویری مچ. بہت زبردست موضوع ہے، بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کے لیے. اور اسٹوڈنٹ یونین کے ساتھ جب آپ اسٹوڈنٹ یونین کہتے ہیں نا، تو اسٹوڈنٹ یونین از اے باڈی ایکچولی جو بینیفٹ کرتی ہے یوتھ کو، اور یعنی ینگ اسٹوڈنٹس کو، ناٹ اونلی یوتھ، ینگ اسٹوڈنٹس کو. اچھا، اس کے ساتھ جو اصل میں واردات ہوئی ہے نا، الاؤ می ٹو سے دس، کہ ایک باریک واردات ہوئی ہے. اور 80s کی بات ہے، ظاہری بات ہے، جب 80s میں یونین پہ پابندی لگی، ضیاء الحق کا دور تھا، ہم بہت چھوٹے تھے، ظاہری بات ہے. اس کے بعد پھر 1991 کے 92 میں اس کے اوپر اپنا ایک تجزیہ جو ہے وہ کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یا اس کے فوائد کیا ہے، وہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے بعد بات کروں. ابتدائی طور پر میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی گریجولی ہوا کیا یونین کے ساتھ. 1980s میں جب یہ بین ہوا یونین، اس وقت ایک صاحب تھے اویس قاسم اللہ صاحب، انہوں نے ایک کیس کیا سپریم کورٹ میں، اور بڑا اس دور میں چونکہ اخبارات کا دور تھا بڑا مشہور ہوا تھا اویس قاسم بنام سرکار کیس. اس میں سپریم کورٹ نے ایک رولنگ دی تھی، اور وہ رولنگ تھی ود ان سرٹن ڈیز، جس طرح آج کل مختلف چیزوں پہ ہوتا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا، کہ سرٹن ڈیز کے اندر جو ہے یونین کو بحال کیا جائے اور اس کے الیکشنز کروائے جائیں. وہ ججمنٹ موجود ہے، وہ رولنگ موجود ہے، لیکن وہ وقت اور آج 2025 ہو گیا، 1992 سے 2025 ہو گیا، آلموسٹ اٹ از 40 years 4 decades.
اس پہ امپلیمنٹ نہیں اب ہوا. ایک سال پیچھے جا رہے ہیں, 2026 آدھا ہو گیا, 2026 آدھا گزر گیا, 2026 تو یعنی کہ 4 ڈیکیڈز آلموسٹ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس بیچ مجھے یاد ہے کہ بلاول نے پچھلی الیکشن جب میں ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سندھ میں جو ہے مراد علی شاہ کا اسٹوڈنٹ یونین بحال کر رہے ہیں. اسمبلی سے پاس بھی کروا لیا بل اور بڑا اناؤنسمنٹ ہوئی, بڑی انہوں نے داد سمیٹی, لیکن امپلیمنٹ وہاں پہ بھی نہیں ہو سکا. تو ایکچولی میں اس کا تو میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا تھا کہ جہاں سے مطلب یہ بین ہوا اور کتنا طویل عرصے سے یہ رائٹ جو ہے ڈپرائیو کیا ہوا. کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ظاہری بات ہے, اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پورا ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے. آپ کیجئے 1970 میں پہلے آزاد الیکشن اپنا قومی الیکشن ہوئے تھے نا پاکستان میں کسی آئین کے تحت. 1970 سے لے کے 1980 86 87 تک جب تک پابندی لگی, 84 غالباً, اس بیچ کا ڈیٹا اٹھائے جو اسٹوڈنٹس میں تصادم ہوئے, ان کے آپس میں یونیورسٹیز میں لا اینڈ آرڈرس کے ایشو ہوئے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس سے لے کے اب تک کا آپ ٹینیور لے لیں تو چلیے آپ یوں نہ کیجیے, آپ یوں کیجیے 1984 تک یہ بنتے ہیں تقریباً 14 سال, آپ اس کے بعد کے 14 سال لے لیجئے 1998 تک, ٹھیک ہے. 1998 تک 84 سے 98 تک اور 70 سے 84 تک کا ڈیٹا آئی کین پرووائڈ آل ڈیٹا کہ اس سے 10 گنا زیادہ مرڈر, 10 گنا زیادہ جھگڑے, 10 گنا زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز یونیورسٹیز میں ہوئی ہیں. یعنی کہ یہ دلیل اگر دی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس جب شروع ہوتی ہے تو یونیورسٹی میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جاتا ہے, یونیورسٹیز اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دیگر ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتی ہے, تو اسٹیٹس اس بات کو ایگری نہیں کرتے, اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں. اب آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوا دنیا میں جتنی بھی ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں, آپ آکسفورڈ دیکھ لیجئے, یہاں سے جاتے ہیں پاکستان کے یا بھارت کے جو وزراء جاتے ہیں یا ینگ لیڈرز جاتے, جا کے آکسفورڈ یونین کے ساتھ جب وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک سمبل آف ایکسلنس اور سمبل آف انٹیلیجنس کے طور پہ آ کے پاکستان کے اندر پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں. مولانا نے بات کر لی ہے, بلاول نے بات کر لی, آصفہ نے بات کر لی ہے, مریم تو نہیں کر سکتی شاید, یا شاید کر سکتی ہوں, یا جو بھی یہاں سے نیشنل لیڈرز جاتے وہ جہاں وہاں احسن اقبال نے بات کر لی, اور آ کے اسے ترے امتیاز یعنی ایک اعزاز سمجھتے آ کے بیان کرنا. یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے اسٹوڈنٹ یونین سے خطاب کر کے آپ آ کے یہاں کے اس سے کیش کرواتے ہیں, تو آپ کی یونیورسٹی نہیں ہے. آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ بھی ایک ایسی یونین اینٹی بنائے جو پورے دنیا میں آپ کی پہچان ہے. آپ نے یہ تو کہا کہ آکسفورڈ میں جا کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان کی اسٹوڈنٹ یونینز کی تھوڑی سی ایک ریئلسٹک پکچر دیکھیں, ٹھیک ہے, اس دور کے اندر جب تصادم بھی چلتا رہے, سارا کچھ چلتا رہا, لیکن ابھی ریسنٹ بھی اگر دیکھیں تو جو گروپنگ ڈیولپ ہوئی ہے, آئے روز ہمیں نظر آتا ہے کہ یونیورسٹی بند ہو گئی بیکاز آف یہ 2 گروپس جو ہیں ان کے بیچ میں کوئی ایسا تصادم ہوا, یونیورسٹی بند ہو گئی کیونکہ یہ فلانی جماعت کا گروپ ہے اور اس نے یہ کام شروع کر دیا. تو وائلنس کی طرف تو ایک آج بھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اسٹوڈنٹ یونینز نہ ہوتے ہوئے بھی, اور یونینز اگر ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک وہ گروپ بن جاتا ہے جس میں لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ یونیورسٹی کا جو پیس پروسیس ہے اس کو ڈیریل کر رہے ہوتے ہیں, جو روٹین کا ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہے اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی یونیورسٹیز جو اسپیشلی پبلک یونیورسٹیز ہیں, وہاں کے اندر آپ کو آج بھی کئی دن تک احتجاج نظر آتے ہیں کہ بھئی یونیورسٹی میں پولیس کا اور ان کا تصادم چل رہا ہے اسٹوڈنٹس کا, اور اس وجہ سے یونیورسٹی کئی دنوں کے لیے بند ہو گئی ہے. سیوک پارٹیسپیشن از ایکولی امپورٹنٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سیوک پارٹیسپیشن کو اپنی سیوک رائٹس کی بات تو کرتے ہیں لیکن رسپانسبلٹیز بھول جاتے ہیں, تو پھر جا کے تصادم کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزوں کو بین کرنا پڑتا ہے. پھر نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ایک آپ کے گھر میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے ملک میں کسی بھی یونٹ کو لے لیجیے, یونٹ ایک گھر, ایک یونٹ ہے سوسائٹی کا. آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا تالاب آپ نے بنایا ہوا ہے اور آپ اس کے پانی کو ریفریش کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈرین کرتے پھر نیا پانی ڈالتے ہیں, پھر ڈرین کرتے پھر نیا پانی ڈالتے ہیں. ایک سرٹن ٹائم جب گزرے گا تو اس پانی کے اوپر اگر کسی چیز نے اگنا ہے نا تو وہ کنول کا پھول ہوگا, ہاں جی, وچ از ویری بیوٹیفل. آپ کی آنکھوں کو بھی بھائے گا, جو آئے گا کہ یار زبردست, واٹ این آرٹسٹک تھنگ.
اب زیادہ عرصے کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے اور چینج نہ کیجیے، اس میں اس پانی کو بدلتے مت رہیے، اس کو کیئر مت کیجیے. اب کیا ہوگا؟ کائی فنگس جم جائے گی اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس یونین میں پارٹیسپیشن الگ سطح کی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم ہے، 2 سال 3 سال کے لیے، غالباً 2 سال کے لیے ایک باڈی الیکٹ ہوتی ہے. جو باڈی الیکٹ نہیں ہوتی تھی وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے، اس کو بھی پارٹیسپیشن کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. اگلی دفعہ دوسری باڈی الیکٹ ہو جاتی ہے. لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں فنگس نہیں لگنے والی، چینج ہوتا رہے گا، ٹینیور ہمارا بھی آئے گا. اوکے، ایک ایوالو ہو رہی ہوتی ہے چیز، اور لوگوں کو اس میں، دونوں گروپس کو اس میں پارٹیسپیشن کا موقع ملتا ہے. اب کیا جس کا آپ نے ذکر کیا، اب وائلنس بالکل فرق نوعیت کی ہے. وہ وائلنس اور ہوتی تھی، یہ وائلنس اور ہے. بہت جھگڑے ہو جاتے تھے، سیٹل بھی ہو جاتے تھے، میچورٹی ہوتی تھی. کیسے میچورٹی ہوتی تھی اس کی دلیل مجھ سے سن لیجیے گا. آپ نیشنل پالیٹکس میں آج جتنے بڑے نام ہیں نا اسٹوڈنٹ یونین کے، جہانگیر بدر مرحوم اسٹوڈنٹ یونین سے نکل کر آئے تھے، حسن اقبال وہاں سے آئے تھے، جاوید ہاشمی وہاں سے آئے تھے، خواجہ سعد رفیق وہاں سے آئے تھے. پیپلز پارٹی کے جہانگیر بدر جیسا جالا تو کسی کو نہیں ملا. اسی طرح سو آن اینڈ سو. اس میں پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ احسن جو پنجاب کے صدر تھے، محمود رشید جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر تھے. سو آن سو ایک لمبی لسٹ ہے. رضا ربانی صاحب، شیخ رشید صاحب، سینیٹر جو ہے وہ حیدر قرار صاحب، حنیف عباسی، سو آن اینڈ سو فورتھ، جو ٹاپ ناچ کی لیڈرشپ میں نے آپ کو بتایا. یہ سارے لوگ اسٹوڈنٹ یونین سے نکل کر آئے تھے. اچھا، یہ ایک ٹرینڈ پروسیس، ایک نرسری سے اگ کر آئے ہوئے لوگ تھے، اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس میں ایکسپرٹ تھے. اور یہ جس بھی پارٹی میں گئے، جس بھی ونگ میں گئے، انہوں نے اس کو نرچر کیا ہے، ہیچری کے طور پہ انہوں نے اس کو سینچا اور بڑا کیا. بہت معذرت کے ساتھ آپ کو بتاؤں، اب ہر اٹھائی گیرا آپ کا لیڈر ہے. ہاں جی. اور وہ جو ایک پروسیس سے ایوالو ہو کے لوگ آئے تھے وہ نہیں رہے آپ کے. یہ آپ کے اس، اور یہ میری بات سنیں، اب آپ لنک کر لیں اس کو خود ہی، کہ یہ کون چاہے گا کہ آپ کا ڈیموکریسی کی نرسری نہ چلے؟ کون چاہے گا کہ آپ کا ایک تیار ہوتا ہوا، ایوالو ہوا ایک اسٹرانگ نروز والا، تجربے والا لیڈر نیشنل لیول پہ نہ ہو کر آئے؟ کون چاہے گا؟ جو چاہیں گے وہ یہی چاہیں گے کہ آپ کی یونین نہ بنے. یہ تو آپ بتائیں. آپ بتائیں مجھے، کیا پتا، آپ پوچھیں. یہ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ایک سوال ہم بھی کرتے ہیں، آپ اتنے سوال کر رہے ہیں، ایک سوال میں بھی آپ سے کرنے لگا ہوں. کون چاہے گا کہ ڈیموکریسی ایوالو نہ ہو؟ کون چاہے گا کہ پبلک کی جو ہے وہ شمولیت اس میں نہ ہو؟ اور ایک آخری بات مجھے، آپ یوتھ کی پارٹیسپیشن کی بات کر رہے ہیں، تو ایک بڑا اچھا ٹرینڈ سیٹ ہوا پچھلے کچھ ادوار کے اندر، بلکہ ادوار نہیں، دور کے اندر، ٹھیک ہے، کہ ایک یوتھ کاؤنسلر کی ہر یونین کونسل پہ ایک سیٹ رکھی گئی، جس میں یوتھ کے بیچ میں کمپٹیشن ہوا کہ ینگ لوگ آئیں، وہ الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد وہ لوکل گورنمنٹ میں اپنی لوکل باڈی کا پارٹ بنیں اور ایک یوتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر اپنا کام کریں. آپ کے خیال سے وہ ایک بہتر جمہوریت کی نرسری ہے کہ جہاں سے ایک یوتھ کاؤنسلر اپنی وارڈ، اپنی یونین کونسل لیول پہ ڈیولپمنٹ کے کام کے اندر انگیج ہو رہا ہے، اور پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چل کے نیشنل اینڈ پروونشل پالیٹکس میں جا رہا ہے؟ یا یہ بہتر ہے کہ آپ یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کی جو گروپنگس ہیں ان کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ایک بہت ساری ڈیمیجز بھی ہوتے ہیں؟ ون لائنر جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کونسلر ماڈل، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس کو میں نے بات شروع میں جہاں سے کی تھی، یہ ہے باریک واردات. یہ ہاتھی کے منہ میں زیرہ ہے، یہ ہڈی ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ایک آدمی الیکشن لڑے گا، اور الیکشن جو پروسیس ہے اس پہ ایک الگ ہی موضوع ہے کہ الیکشن پروسیس کے اندر ایک ینگ بچہ کونسلر بن جائے گا، اور وہ واقعی میں کونسلر بنے گا. وہ تو کسی کا بغل بچہ ہوگا، کسی چیئرمین کا، کسی میئر کا، تب وہ بن پائے گا. ورنہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت کبھی مان ہی نہیں سکے گا انڈیپینڈنٹلی کوئی یوتھ ہو. یونیورسٹی کے اندر یوتھ کا یوتھ سے مقابلہ ہے. کوئی اچھی یوتھ ہے، تھوڑی کم اچھی یوتھ. سر یوتھ کا یوتھ سے یہاں پہ بھی مقابلہ ہے نا. اگر ایک گروپ ہے جو ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے، تو وہاں پہ کوئی ایک باڈی تو نہیں لڑ رہی نا سر. وہاں پہ شاید 10 کینڈیڈیٹس ہوں، آپ پریکٹیکل مختلف گروپس ہوں. آپ پریکٹیکل بات آپس میں تو یوتھ کا یوتھ کے ساتھ ہی مقابلہ ہے. وہاں بات کہنے کو یہ بات درست ہے، کہنے کو یہ بات درست ہے، عملاً نہیں. کسی بھی یونین کونسل میں آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا یوتھ کا نمائندہ منتخب ہوا ہو جو کسی بڑے گروپ کا بغل بچہ نہ ہو. یونیورسٹی کے اندر بڑا گروپ کون ہوگا؟ یونیورسٹی کے اندر بڑا گروپ تو اسٹوڈنٹ خود ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی تو یونین کا پارٹ رہے ہیں، اور کون کون سی اسٹوڈنٹ یونینز کا آپ پارٹ رہے، اور مطلب آپ نے کیا وہی حرکات کی جو نارملی یونین کی طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن رہی؟
ہمارے وقت میں جس طرح جو اسٹوڈنٹ کونسلس تھی، دیکھیے وہ آخری دموں پہ تھیں اور اس طرح سے ریکگنیشن نہیں تھی. ایک اپنے زور پہ ہی ہم کچھ کوششیں اس دور میں کر رہے تھے. تو ظاہری بات ہے 90s کا دور ہے. اب اس میں دیکھیے ہم نے میں اس کو یوں بتاؤں اگر آپ کو کہ میری زندگی میں تربیت کی، چلے میں بات نہیں کرتا، وہ تو ہوتی ہے گھر سے زیادہ حصہ اس کا، لیکن میری جو سکلز ہیں، سکلز کی اگر کوئی میں کسی کا آئی اوو تھینکس ٹو سم تھنگ تو وہ اسٹوڈنٹ یونین کا دور ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو بالکل ہماری جو بھی اب سکلز ہیں اس کا کریڈٹ اسی وہ اس کو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ وہ لیڈرشپ سکھایا، انہوں نے بات کرنی سکھائی، وہ ایک ماحول تھا. پھر لوگوں کو لے کے چلنا سکھایا. یعنی یہ آئی ایگری ود یو کہ بیسیکلی جو یہ لیڈرشپ سکلز یا جو کمیونیکیشن سکلز اور یہ ساری چیزیں، مطلب مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ ایک جو ٹریننگ تھی اس ٹریننگ سے کافی ساری جو ہے ایک لرننگ ہوئی اور وہ آج ہمیں ہماری زندگیوں میں کام دیتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کی حرکات دیکھیں اس میں تو ڈیفینیٹلی کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے. دیکھیں اگر اس میں یہ بات کی جائے، یہ بالکل اوور وہ ہوگا کہنا کہ بالکل کچھ نہیں ہوا. یہ بات درست ہے، ہم اسٹرائکس کیا کرتے تھے، ہم کالجز کا کلاسز کا بائک آؤٹ بھی کیا کرتے تھے، ہم کالجز کو بند بھی کروا لیتے تھے، یونیورسٹی کو بھی، اور فار سم ڈے اور سو. یہ ایک آسپیکٹس ہیں. اور آئی تھنک کہ کون سی یونین تھی آپ کی؟ پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا ہاں جی، یونین جمعیت کے ساتھ. اچھا ہاں، جمعیت کے ساتھ ہم تھے اور سبھی کرتے تھے ہم. تو پھر میں نے جو آپ کو کہا ہم یہ کرتے تھے نا، یہاں تو انفارچونیٹلی اب وہ اور زیادہ بڑھ گیا جب سے ایتھنک گروپس آئے، اور زیادہ بڑھ گیا کہ جو منشیات فروش جو ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں ینگ گروپس کو. ٹھیک ہے، اس وقت اگر بات کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یونینس کو یوز کرتے تھے یا ان کے گروپس کو یوز کرتے تھے، تو آج مجھے آپ ایک بات بتائیں، کس کو نہیں پتہ ہے؟ کس کو نہیں پتہ؟ میں کسی یونیورسٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیپٹل کے اندر یونیورسٹیاں ہیں اور یونیورسٹیوں میں جو لنگوسٹک کونسلز بنی ہوئی ہیں، وہ کونسلز جو ہے وہ منشیات فروشوں کے لیے اور مختلف اس طرح کے کرائم کے لوگوں کے لیے جو ہے ان کے لیے ایک ہتھیار ہے. تو اگر آپ انسٹیٹیوشنلائز کریں گے نا تو آپ ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. میں تو بس مجھے اجازت ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ آپ کا گھر ہے، آپ کا ملک ہے اور آپ کی یوتھ ہے. یعنی آپ حیرت ہوتی ہے احساس کمتری کی یا سیلف پٹی کی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری یوتھ جو ہے اس معیار پہ نہ جانے پائے جس پہ بین الاقوامی یوتھ ہے. آپ کتنے احمق ہیں، آپ کتنے آپ کم ظرف ہیں کہ آپ کے ایک حکم کے نتیجے میں ایک ایسی نرسری پیدا ہو سکتی ہے، ایک ایسی یوتھ پیدا ہو سکتی ہے جو ڈائریکٹڈ یوتھ ہوگی. آپ کو آج کل کی حکومت کو گلا ہوتا ہے نا کہ عمران خان نے ڈائریکشن لیس یوتھ کو استعمال کر لیا ہے. تو میاں آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ ان کو ڈائریکشن دے دیں؟ آپ ان کو یونین کا پلیٹ فارم دے دیں، ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں وہ شامل ہوں گے، ان کا وہ ایگزاسٹ بھی انہیں ملے گا، اس کی وہ جو ایگریشن ہے اس کو ایگزاسٹ بھی ملے گا، اور آپ کو کریڈٹ بھی کہ جناب آپ نے ایک نسل کو جو ہے وہ موقع. جی بالکل، یوتھ کی ڈائریکشن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور جب اسٹوڈنٹ یونینس ہوں یا کوئی بھی ایسے جو اسٹوڈنٹس کے کاؤنسلز یا گروپس جو اسٹیبلش ہوئے ہوتے ہیں جس میں الٹیمیٹلی اگر پرپز یہ ہوتا ہے کہ ان کا سوک سینس بلڈ کیا جائے، سوک رسپانسبلٹیز بلڈ کی جائیں اور ان کو ایک نکھارا جائے اور ایک بہتر شہری اور بہتر لیڈر بنایا جائے تاکہ وہ فیوچر میں اپنا ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن دے سکیں. اور جہاں پہ اس کے کچھ نیگیٹو اسپیکٹس ہیں یونینس کے، وہیں پہ بہت سارے ایک پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں کہ وہ جو یونینس تھیں یا ایک یونیورسٹیز کے اندر جو گرومنگ ہوتی تھی یا کالجز کے اندر گرومنگ ہوتی تھی بچوں کی، وہی آج ہمارے نیشنل لیڈرز ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا، جنہوں نے دنیا میں بھی پاکستان کو جو ہے وہ کافی ایک اہم موقعوں پر جا کر پاکستان کی نمائندگی کی. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اسی سارے پروسیس سے گزر کے آئے. تو اس پروسیس کو رکنا نہیں چاہیے، اس پروسیس کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اس کے اندر جو لکوناز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے یا وہ یونینس یا یوتھ ٹھیک نہیں ہے. یوتھ کو جب ڈائریکشن ملتی ہے تو یہی پاکستان جو 68% کے قریب جس کی آبادی نوجوانوں کے پہ مشتمل ہے،
شاید اگر وہ 68% پاپولیشن اگر اس کو ڈائریکشن مل جائے، اگر وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے، تو ایک بہتر پاکستان بنانے میں شاید حکومت کا اور ریاستی اداروں کا بھی ساتھ دے گی، اور الٹیمیٹلی ہم ایک خوشحال پاکستان دیکھیں گے، ایک ترقی کی طرف جاتا ہوا پاکستان دیکھیں گے، اور ایک بہتر یوتھ کا مستقبل دیکھیں گے۔ دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔